اس کے ماننے والے ہیں ہم اور آپ کہ جو عاشور جیسا درد سہ کر بھی کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا، کمال کا جملہ ہے یہ شہزادی۔ اور کہاں پر کہا ہے بی بی نے؟ اس دربار میں کہا ہے کہ جہاں پر بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس دربار میں کہا ہے کہ جس دربار میں شہزادی کے سامنے شہزادی کے بچوں کے اور شہزادی کے بھائی کے سر موجود ہیں۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ خطبہ موجود ہے۔ خطابت کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ انسان پیاسا ہو تو خطابت کر سکتا ہے، انسان بھوکا ہو تو تقریر کر سکتا ہے، انسان کو اگر تکلیف ہو، درد ہو، مشکل ہو، تقریر کر سکتا ہے، خطابت کر سکتا ہے۔ انسان اگر رنج میں مبتلا ہو تقریر کر سکتا ہے، چاروں طرف سے اگر شور ہو رہا ہو انسان تقریر کر سکتا ہے، خطابت کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ یہاں پر اگر ایک بندہ آپس میں بات کر رہا ہوتا ہے تو خطیب اذیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ بیوی بھوکی بھی ہے، معرفت پیاسی بھی ہے، شور بھی ہے، تکلیف اور درد بھی ہے، سب کچھ ایک جگہ پر جمع ہے۔ لیکن کیسی خطابت کی ہے، لا قد قیدک وس عصایت لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید، جو کر سکتا ہے کر لے، جتنا مکر کر سکتا ہے مکر کر لے۔ علی کی بیٹی تیرے دربار میں اعلان کر رہی ہے قد قیدک وس عصایت، جو کر سکتا ہے کر لے، لا تمہو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔ کیا کمال کی اور کیا غضب کی تقریر کی ہے! ایسا لگ رہا ہے سارا دربار اسیر ہے۔ اگر دربار میں کوئی آزاد ہے تو وہ زینب کبریٰ ہے۔ سب اسیر لگ رہے ہیں، وہ بی بی آزاد ہے کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روح آزاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی فکر آزاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ضمیر آزاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہم جس راستے پر ہیں وہ حق کا راستہ ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ساتھ لشکر ہو یا ہم تک و تنہا کھڑے ہوئے ہیں۔ اولو العزم انبیاء کے جہاں پر قدم لڑکھڑانے لگے وہاں پر جناب زینب کبریٰ اس طرح چلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جیسے عزم حسین چل رہا ہو۔ اگر نہیں